تحریک انصاف آزاد کشمیر کا ایک پارلیمانی بورڈ بنا اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح کی سیاست ہو رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ نظریاتی کارکنوں کو آپ نے آن بورڈ نہیں لیا۔ اب ہم نظریاتی کارکنوں کو دیکھتے ہیں کہ کون ہے نظریاتی کارکن۔ تحریک انصاف جب آزاد کشمیر میں بنائی گئی تو اس وقت سے لے کے آج تک اس جماعت کے ساتھ میرا تعلق رہا، اور میں ڈے ون سے جب تحریک انصاف کے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ اسٹیک ہولڈر کو اکٹھا کر کے آزاد کشمیر میں بنایا جا رہا تھا، اس وقت سے میں اس جماعت کے ساتھ ہوں اور ایک ایک کارکن کو جانتا ہوں۔ سب سے پہلے مصدق خان صاحب کی ایک ذمہ داری لگائی گئی۔ مصدق خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہمارے درکوٹ سے تھے زاہد عباسی صاحب۔ زاہد عباسی صاحب نے تھوڑی سی ایفرٹ کی، وہ بھی تھے۔ سردار شاہد محمود ہیں یہاں پہ، اگر آپ بات کریں پونچھ سے، تحریک انصاف کے بانی رہنماؤں میں سے۔ سردار عاطف ہیں، وہ بھی ادھر پونچھ سے بانی رہنماؤں سے۔ عامر، سردار عامر ہے بانی رہنماؤں میں سے۔ اسی طرح پلندری سے امجد اکبر صاحب، عتیق سخاوت صاحب، شاہد صاحب، یہ لوگ بڑے پرانے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ۔ اس کے بعد راجہ منصور بانی رہنماؤں سے ہیں، کیونکہ ان کا بھی تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ڈے ون سے ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ مائی سیلف، میں خود ڈے ون سے پی ٹی آئی کے ساتھ موجود ہوں۔ یہ بات میں کر رہا ہوں جب پی ٹی آئی مصدق خان کے دور میں بنائی گئی۔ اس کے بعد پھر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا دور آیا، تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، تاکہ یہ جو بانی رہنماؤں کی اور نظریاتی رہنماؤں کی بات کی جائے تو میں ان کی بات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ پھر لطف الرحمان صاحب ہیں، بابر حسین صاحب تھے، اور اس طرح کے وہ لوگ تھے جو پی ٹی آئی کے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بانی رہنماؤں میں سے تھے۔ ایک شخص اگر آج آپ کو یہ کہے کہ میں اکیلا اس میں بانی رہنما تھا، تو ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی۔ جب مصدق خان صاحب پارٹی کے رہنما بنے اور پارٹی انہوں نے بنائی، تو اسلام آباد میں یہاں راول پنڈی میں ایک ورکر کنونشن ہوا، تو اس میں مصدق خان کے ساتھ، زاہد عباسی صاحب کے ساتھ میں اور راجہ منصور نے مل کے وہ ورکر کنونشن کرایا تھا اسلام آباد، یہ راول پنڈی کے اندر۔ اب یہ بات میں اس لیے تمہید باندھ رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو یہ جو بلیک میلنگ ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آج جو لوگ بانی رہنما نظریاتی رہنما بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ان میں سے صرف راجہ منصور ایک ہے جو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فرام ڈے ون وہ پی ٹی آئی کا رہنما، بانی رہنماؤں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اب بعد میں ہم نے جب ایفرٹ کی زاہد عباسی صاحب نے، تو قاضی اسرائیل صاحب کو زاہد عباسی صاحب نے شامل کیا۔ بڑی ان کی ایفرٹ تھی، بڑی محنت کرتے تھے، درکوٹ سے ان کا تعلق تھا۔ پھر آزاد کشمیر کے اندر یعنی یہ سسٹم تھوڑا عرصہ چلا، پھر ایک ٹکٹ دیا گیا پلندری میں ماجد رشید صاحب، آج کل بھی وہ آپ کو پولیٹکس میں نظر آئیں گے، وہ پھر انہوں نے ٹکٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حمایت کر دی۔ پھر مصدق خان صاحب کے اوپر ایک اعتراض بنا، مصدق خان کو ہٹا دیا گیا، ان کی جگہ پھر لطف الرحمان صاحب جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن گئے، اور ان کے ساتھ سیکرٹری جنرل بابر صاحب تھے۔ ہم اس وقت بھی پی ٹی آئی میں تھے، اور جو پہلا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضلع باغ کے اندر تنظیم بنائی گئی، تو اس میں غفار صاحب پریزیڈنٹ تھے اور میں ان کے ساتھ سیکرٹری جنرل تھا صاحب۔ اور ہمارے ساتھ ایک پی ٹی آئی کے پہلے دن سے عمران خان کے ساتھ کھڑے رہنے والے صداقت یاد صاحب بھی ہیں، جو ایک نظریاتی کارکن ہیں، ضلع باغ سے میں بات کر رہا ہوں۔ بعد میں پھر یہی چلتا رہا، بیرسٹر صاحب آئے، اس وقت بھی میں سیکرٹری جنرل رہا، پھر بعد میں پارٹی نے ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن، یعنی یہ فرام ڈے ون کی بات ہے۔ تو یہ جو میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، جو مطلب بات کی جا رہی ہے کہ بانی رہنماؤں سے مشاورت، نظریاتی لوگوں سے، میجر رفیق صاحب سے ان کی جو بیٹی آسیہ رفیق، وہ بھی اس دور میں پی ٹی آئی میں تھی، بعد میں وہ کہیں ڈارمنٹ ہو گئی، انہوں نے پھر ایفرٹ نہیں کی۔ تو آپ کو یہ جو بانی رہنماؤں کی لسٹ ہے نا، وہ میں آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے مائنڈ میں ہو کہ یہ کون سے، یہ دو سپین ہیں۔ ایک سپین تو وہ ہے جب پیور پی ٹی آئی بنائی گئی، اس وقت مصدق خان کے دور سے لے کے پھر لطف الرحمان صاحب کا دور، اور پھر بیرسٹر صاحب سے آنورڈ۔ اب جو بیرسٹر صاحب سے آنورڈ ہیں، وہ بھی تو نظریاتی لوگ ہیں نا، جو 10-12 سال سے پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن جو مصدق خان اور لطف الرحمان کے دور میں لوگ تھے، میں ان کا آپ کو ایک دفعہ لسٹ دے دیتا ہوں، اور پھر آپ جا کے دیکھ لیجئے گا جو بانی رہنماؤں کا بات کر رہے ہیں۔
وہ کیا واقعی بانی ہیں یا جسٹ ایک ایسے ہی اپنا پوائنٹ سکورنگ کے لیے کی جا رہی ہے؟ جو بانی رہنما تھے نا مصدق خان کے دور میں، اس میں مصدق خان خود، لطف الرحمان صاحب، بابر صاحب، مائی سیلف، قاضی سعید صاحب، زاہد عباسی صاحب، سب سے سینئر آدمی جو تھے وہ مصدق خان اور زاہد عباسی صاحب تھے. چیف آرگنائزر تھے زاہد عباسی صاحب. اور اس کے بعد منصور صاحب بھی اس وقت شامل تھے. یہ سردار عاطف صاحب تھے، یہ عامر صاحب تھے. اسی طرح پلندری سے امجد اکبر صاحب، عتیق سخاوت صاحب، شاہد صاحب. اس کے علاوہ اگر ہم بات میرپور سے ایک دو دوست ہیں، عمر شہزاد چرال صاحب اور عباس صاحب ایک تھے، وہ کافی ایکٹیو ہوتے تھے پی ٹی آئی میں. بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا، یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ بھی رہے. وہ درمیان میں اس وقت تو ایکٹیو ہوتے تھے، پھر چھوڑ کے چلے گئے. اسی طرح کٹلی سے ایک دو لوگ تھے، جو وقاص صاحب ایک ہیں، پلوان صاحب، ان کے بھائی تھے. وہ لوگ پی ٹی آئی کے بانی، آپ یوں کہیں کہ ڈے ون سے پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے والے کٹلی سے. پھر جب بیرسٹر صاحب آئے تو بیرسٹر صاحب اور باغ سے اگر ہم بات کریں تو صداقت یاد صاحب تھے، میں تھا، غفار خان تھا، پر غفار صاحب بعد میں چھوڑ گئے، وہ اپنے میڈیا اور کسی اور ایکٹیویٹیز میں لگ گئے. تو یہ جو لوگ تھے یہ مصدق خان صاحب کے اور لطف الرحمان صاحب کے دور کے لوگ تھے، جو ڈے ون سے پی ٹی آئی میں شامل تھے. اور اس میں خواتین میں ہم بات کریں تو شازیہ کیانی صاحبہ تھیں، اور اسی طریقے سے آسیہ رفیق ایڈوکیٹ صاحبہ تھیں. تو یہ وہ لوگ تھے جو ڈے ون سے، اور میجر رفیق صاحب بھی پی ٹی آئی کے بانی رہنماؤں میں سے تھے. تو باقی جو آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں یہ بہت بات کی بات ہے، جن کو آپ لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ بانی رہنما ہے، اور کوئی ایک آدمی بانی نہیں ہے. ایک شخص اگر صرف اپنے آپ کو پروموٹ کر رہا ہے کہ میں ہی بانی ہوں، تو ایسا نہیں ہے. بانی یہ سارے لوگ تھے. ان میں سے کچھ لوگ، خورشید عباسی صاحب تھے، وہ بھی پھر درمیان سے چھوڑ کے چلے گئے. تو آپ خود دیکھ لیں کہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج تک کھڑے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جن کو صرف بانی رہنما اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو جو لوگ بیرسٹر صاحب کے دور سے لے کے آج تک ہیں، میری نظر میں وہ بھی تو پارٹی کے ساتھ ہیں، پارٹی کے نظریاتی ہیں، جو ہر مشکلات کے باوجود آج تک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ میرا فائدہ ہو تو صرف صحیح ہے، اور نہ ہو تو میں صرف پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک آرگومنٹ کی خاطر لسٹ بنا کے دے دوں، اور اس لسٹ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے نام لکھ کے یہ کہوں کہ یہ بانی رہنما، ان سے مشاورت نہیں ہوئی. کیونکہ آگے جس کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ بانی کون ہے، کیونکہ وہ خود بانی نہیں ہے. جو ابھی اس وقت مطلب بیٹھے ہوئے ہیں ڈیسیژن میکر، ان میں سے کسی کو کیا پتا کوئی کون بانی ہے. وہ تو یعنی یہ تو میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب عمران خان صاحب کے ساتھ نعیم الحق صاحب ہوتے تھے. جب عمران خان صاحب کے ساتھ، اب دیرکوٹ سے میں اگر آپ بات، طاہر عزیز ہیں، پرانے پی ٹی آئی کے پرانے نظریاتی کارکن ہیں، بہت پرانے. اسی طرح چھوٹے چھوٹے اور ہمارے عزیز ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ پہلے دن سے کھڑے ہیں. اب آپ صرف اپنی ذات کی حیثیت سے اگر لڑائی لڑنا چاہتے ہیں تو وہ ذاتی لڑائی ہوگی، وہ عمران خان کے نظریے کی لڑائی نہیں ہوگی. میں اگر بانی ہوں تو میں یہ کہوں کہ جناب صرف مجھے ہی آپ اہمیت دیں اور کسی کو نہ دیں. اور سب سے بڑا اگر اس بات کی بات کی جائے تو بانی رہنما راجہ منصور صاحب نہیں ہیں، پھر ہم سارے بانی رہنما ہیں. راجہ منصور صاحب شروع میں تو پارٹی کا ان کے پاس وہ عہدہ ہی نہیں لیتے تھے. وہ جب ہم ضلع باغ کے اندر، اور پھر ایک مصدق خان کے دور میں نائب صدر کا عہدہ میرے پاس تھا، تو منصور صاحب نے اس وقت عہدہ نہیں لیا. پھر اس کے بعد جب لطف الرحمان صاحب آئے یا بیرسٹر صاحب آئے انیشلی، تو منصور صاحب بیرسٹر صاحب کے ساتھ تو پارٹی میں موجود تھے، عہدہ اس وقت انہوں نے لیا. اس سے پہلے وہ عہدہ بھی انہوں نے نہیں رکھا. تو وہ صرف اپنے آپ کو ذاتی حیثیت میں یہ کہیں کہ میں صرف عمران خان کا سپورٹر ہوں یا میں صرف عمران خان کا بانی رہنما ہوں، تو یہ بڑا غلط ہے. ہاں، انگلینڈ میں وہ رہے، پارٹی کے لیے سپورٹ کرتے رہے، لیکن آزاد کشمیر میں وہ اکیلے بانی رہنما نہیں ہیں. تو یہ بنیاد بنا کے چیزوں کو صرف اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس سے پارٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں جو آج آپ سے بات کروں گا وہ پارٹی کے مفاد کی بات کروں گا. اب ایک سپین تو یہ تھا جو پی ٹی آئی کا تھا، مصدق خان کے دور کا اور لطف الرحمان کے دور کا. یعنی دو لوگ تھے جو پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہے تھے. ایک مصدق خان، پھر ان کو شروع میں ان کو لگایا گیا، پھر بعد میں لطف الرحمان کو. اس کے بعد پھر پی ٹی آئی ایک نئی بن گئی، جس میں آپ یوں کہیں تو شامل ہو گئے بیرسٹر صاحب. اب اس میں خورشید عباسی صاحب بھی تھے، وہ بھی درمیان میں مجید عباسی صاحب سے خورشید عباسی صاحب تھے. یہ لوگ پھر آہستہ آہستہ اختلافات کی وجہ سے سائلنٹ ہو گئے. بیرسٹر سلطان صاحب سے پہلے جو شخص شامل ہوا وہ آپ کے بعد سینئر نائب صدر جو ہیں وہ ظفر انور صاحب تھے. ظفر انور صاحب شامل ہوئے
وہ بنے چیف آرگنائزر۔ اب ظفر انور جب شامل ہوئے، یہ بات کب کی ہے؟ یہ بات ہے بہت، بیرسٹر صاحب تقریباً 5-7 سال تو وہ رہے پارٹی میں، اب تو یہ 10-12 سال پرانی بات ہے جب ظفر انور صاحب شامل ہوئے۔ اب ظفر انور صاحب اور بیرسٹر صاحب کے ساتھ ساتھ خواجہ فاروق صاحب بھی شامل ہوئے۔ اب خواجہ فاروق صاحب اور ظفر انور صاحب تقریباً 12 سال سے پی ٹی آئی میں، تو آپ ان کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ وفادار نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں امین پوٹھی صاحب۔ امین پوٹھی وہ آدمی ہے جو عمران خان کے دور میں پی ٹی آئی کے ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن رہے، مرکز کے اندر خان صاحب کا ٹرسٹ تھا تو مرکز میں ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن تھے۔ تو کیا وہ پی ٹی آئی کے، جسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ لائل نہیں ہے؟ پھر اگر آپ بات کریں کہ جناب نیر ایوب صاحب، یہ پونچھ سے، ہمارے پونچھ سے، تو نیر ایوب صاحب جو ہیں یہ بھی ایک وہ شخص ہے جو تحریک انصاف، یعنی جموں کشمیر جو جماعت سے سردار ابراہیم صاحب کے صاحبزادہ صاحب کی، خالد صاحب کی جموں کشمیر پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے پچھلے 10 سال سے پی ٹی آئی میں 2 دفعہ جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہوئے، پچھلا الیکشن بھی لڑا، اس سے پہلے بھی۔ تو آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ وہ یہ لوگ خان کے وفادار نہیں ہیں؟ عبدالقیوم نیازی صاحب جو ہے وہ اب جب پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تو اس وقت الیکشن نہیں ہوا تھا، بلکہ 2-2.5 سال پہلے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، پھر الیکشن ہوا، پھر ساری جو ایفرٹ ہے ان کی تقریباً 5-7 سال سے وہ پی ٹی آئی میں، اور وہ شخص جس کو وزارت عظمیٰ سے جب ہٹایا گیا تو تب بھی ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور اس زیادتی کے باوجود وہ خان کے ساتھ کھڑا رہا، اور پھر اس کے بعد جب ان کو موقع ملا کہ جناب اب حکومتیں نئی بن رہی ہیں، اس میں وہ جا سکتے تھے، وہ انہوں نے عمران خان کو چوز کیا، انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، یعنی اپنی وفاداری نہیں چھوڑی۔ تو ان کے اوپر اعتراضات لگا رہے ہیں آپ پی ٹی آئی والے کہ وہ یہ نظریاتی نہیں ہے، یا یعنی بھائی ایک شخص اگر مشکل ترین وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو اور کون سا نظریہ آپ چاہتے ہیں؟ نظریہ کیا ہوتا ہے کہ مفادات، وہ اب اس وقت پی ٹی آئی میں رہنے کے کیا مفاد ہے؟ ہر جگہ پہ آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، ہر جگہ پہ آپ کے لیے آپ ان لوگوں نے، یعنی خواجہ فاروق صاحب نے اور یہ جو سردار عبدالقیوم نیازی صاحب ہیں، ان کو کیا مفاد ملا اس وقت پی ٹی آئی میں رہنے کا؟ مفاد تو دوسری سائڈ پہ تھا، جو ان کی جولی میں رکھا جا رہا تھا کہ آپ حکومت کا حصہ بنے، آپ جو مرضی چاہیں گے ہم آپ کو وہی عہدہ دیں گے۔ انہوں نے مفادات کو ٹھکرا کے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ تو میرے کارکن بھائی جو اعتراض کرتے ہیں وہ یہ بات نہیں سمجھتے کہ ہم کن کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے دیوان محی الدین لاہور سے، وہ تقریباً 10 سال سے ایم ایل اے، پہلے بھی ایم ایل اے بنے پی ٹی آئی کے ٹکٹ میں، بعد میں بھی بنے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جن بچوں کے نام یہ دے رہے ہیں نا، ہمارے ایک عزیز، ہمارے دوست بھائی جن کو یہ نظریاتی کارکن کے طور پہ، میں یہ کسی حد تک میں آپ کو بتاؤں کہ راجہ منصور کی حد تک تو میں کہتا ہوں وہ پی ٹی آئی کے پرانے بانی رہنما ضرور ہیں، قاضی اسرائیل صاحب ضرور ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو وہ پروپوز کر کے دے رہے ہیں نام، وہ تو کونسلر لیول کے لوگ نہیں ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے کونسلر لیول کا الیکشن نہیں لڑ سکتے، ان کو آپ یہ کہتے ہیں پورے آزاد کشمیر کے پارلیمانی بورڈ کا حصہ بنا دیا جائے۔ کیوں آپ پارٹی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ یعنی میں راجہ منصور صاحب سے بھی، یا ان کے ساتھ ان کو جو مشورے دینے والے لوگ ہیں، چلو منصور صاحب کو پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنایا گیا، جنرل سیکرٹری ہونے کے بعد منصور صاحب پارٹی کے سارا کرتا دھرتا ان کے پاس تھا، سب کچھ وہ خود ڈیسیژن کرتے تھے۔ تو اس وقت وہ بتائیں نا کتنے نظریاتی لوگوں کے لیے انہوں نے سٹینڈ لیا، کتنے نظریاتی لوگوں کو انہوں نے ایڈجسٹ کیا، انہوں نے تو سارے ان لوگوں کو پکڑ کے لا کے عہدے دیے تھے جو تو فرسٹ موور تھے۔ آپ نام لینے کو کون سا عہدے دار؟ منصور صاحب جب آپ نے پارٹی بنائی تھی تو آپ نے نظریاتی لوگوں کو ایڈجسٹ کیا تھا۔ تو یہ جو ہے نا دماغ کے ساتھ یہ جو بلیک میلنگ کی گیم ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہم تو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے نظریاتی ہیں، لیکن آپ سے مسٹیکس ہوئی، بہت مسٹیکس ہوئی۔ آپ کو جب موقع ملے آپ نے بھی کسی نظریاتی آدمی کے لیے کوئی سٹینڈ نہیں لیا، وہ ہزاروں لوگ اس کی آپ کو مثالیں دیں گے۔ آپ کو تو اس سے جماعت میں رائے صاحب بڑی عزت ملی، آپ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل رہے، آپ پہلے پارلیمانی بورڈ کا حصہ رہے، اس میں بھی جس طریقے سے آپ نے ٹکٹ دیے، کون سے نظریاتی لوگوں کو آپ نے ٹکٹ دیے؟ وہ جن لوگوں نے 2-4 لوگوں نے ٹکٹ لیے بھی تھے، انہوں نے اپنے دم خم پہ لیے، اپنے تعلق میں لیے، اور جن نظریاتی لوگوں کو آپ ٹکٹ دلوا سکتے تھے وہاں پہ تو آپ نے
کوئی نظریاتی آدمی کے لیے سٹینڈ نہیں لیا. یہاں پہ کتنے لوگ آپ کو بتا سکتے ہیں. حکومت بنی تو اس حکومت میں بھی آپ ایڈجسٹ ہو گئے. تو اس جماعت سے اس پہ رحم کریں. اس جماعت نے بڑی عزت دی ہے, نام دیا آپ کو. کیوں عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ اور کیوں صرف اپنی انا کی خاطر آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگے کر کے جماعت کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ یہ نظریاتی لوگ ہیں؟ کون سا بندہ ہے جس کو میں نہیں جانتا جو پاکستان تحریک ہے, اور جو آپ نے لسٹ بنائی ہے اس میں ایک آپ اور ایک قاضی اسرائیل کو چھوڑ کے بتائیں کون نظریاتی ہے؟ ایسے بچوں کو بنیاد بنا کے آپ جا کے, کیونکہ پاکستان میں مرکز میں تو کسی کو نہیں پتا, وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے وہ بھی کوئی اتنے پرانے نظریاتی نہیں ہیں, تو ان کو تو یہ لگے گا کہ پتہ نہیں آپ نے کوئی بہت بڑی جید قسم کے پولیٹیکل کارکنوں کے نام لکھے ہیں. یہ وہ اگر یہ اس قابل ہوتے تو اس سے پہلے کسی بھی پولیٹیکل سسٹم کا حصہ کیوں نہیں بنے؟ نہ یہ بلدیاتی الیکشنوں میں گئے بھی تو ان کے آپ ریزلٹس دیکھ لیں. تو کیوں آپ ایک اپنی چھوٹی سی انا کی خاطر لٹ سے, آپ سے اگر پارٹی کو اختلاف ہے اور ایک دوسری سائڈ کا نظریہ, اس وقت آپ ایک وقت میں آپ تھے معاملات کو دیکھ رہے تھے, تو لوگوں کو اختلاف بنا, آپ کو پارٹی نے عزت بھی دی, سیکٹری انفارمیشن بنایا جو آپ چھوڑ کے گئے تھے. تو آپ کو بھی تو پھر عمران خان کے اس آئیڈیالوجی کے پیچھے رہنا چاہیے کہ بھائی اپنی میں کو ختم کر کے آگے بڑھنا چاہیے, اور پارٹی کے بہتر مفاد کے لیے آپ اپنے پارلیمانی بورڈ کو جو آپ نے نام لکھے ہیں اس کو, اور جو موجودہ پارلیمانی بورڈ ہے اس کو بھی آپ اسٹڈی کریں اور دل سے پوچھیں کہ سیاست کے لیے اور پارٹی کے لیے سب سے بہترین کون ہے. اپنے ذاتی مفاد کی حد تک تو آپ پھر جو مرضی کریں. آپ نے جن لوگوں کو عہدے دیے تھے وہ کوئی نظریاتی نہیں تھے, وہ کوئی پرانے نہیں تھے, وہ کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا لانگ لاسٹنگ نہیں تھا. وہ آج آپ بتائیں نا کدھر گئے وہ آپ کے نظریاتی دوست پی ٹی آئی کے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے اگر نگلیکٹ کیا جا رہا ہے تو میں پوری پارٹی کے اوپر الزامات کی بچھاڑ لگا دوں اور پورے سسٹم کے اوپر یوں کراس لگا کے یہ کہوں کہ ان میں سے کوئی آدمی جو ہے وہ نہیں ہے, وہ نظریاتی. اور ماؤ اقبال صاحب, حیرت ہوتی ہے کہ آپ کو کسی نے تھوڑا سا پمپ کیا اور آپ جا کے استعفیٰ دے رہے ہیں کہ نظریاتی لوگوں کو نہیں شامل کیا. ایک شخص ہے صرف راجہ منصور, اگر آپ کہیں کہ جس کو آپ, اب اس کے اوپر کوسچنز بھی ہیں. کوسچن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ابھی پارٹی رجسٹرڈ نہیں ہو رہی, اس کے پیچھے کچھ فائنینشیل پرابلمز ہیں. ان فائنینشیل ایشوز کو کلیئر کرنا سیکرٹری جنرل اور اس وقت کے سیکرٹری فائنینس کا کام تھا, تو وہ نہیں کلیئر ہوا نا. اس کا جواب دینا بھی تو راجہ صاحب کے ہاتھ میں ہے. تو راجہ منصور صاحب اس کا جواب دیں یا سیکرٹری فائنینس اس کا جواب دیں یا پچھلے صدر صاحب جو تھے وہ اس کا جواب دیں. انہی بنیادی ایشوز کی وجہ سے آج پارٹی کے لیے مشکلات بھی آ رہی ہیں, پارٹی رجسٹریشن پہ بھی مسئلہ آ رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ پارٹی کے ساتھ آپ کہتے ہیں ہم عمران خان کے لائل ہیں, ہم عمران خان کے نظریے کے ساتھ کمیٹیڈ ہیں, ہم عمران خان کے لیے کیا, آپ عمران خان آپ کسی کے لیے لائل نہیں ہیں. آپ صرف اپنی ذات کے لیے, اپنی سیلف پروجیکشن کے لیے, اپنی ذات کی حد تک صرف آپ کو عہدہ مل گیا تو پی ٹی آئی ٹھیک ہے, آپ کو سیکرٹری جنرل بنا لیا جائے تو پی ٹی آئی ٹھیک ہے. آپ انہی لوگوں کے ساتھ سیکرٹری جنرل بن کے چلنے کے لیے تیار ہو جائے. آپ یہی پارلیمانی بورڈ رہے اور آپ ایڈ ہو جائیں تو آپ کہیں گے یہ سب کچھ ٹھیک ہے. یہ مفاد پرستی ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں ذاتی انٹرسٹ, اس کو کہتے ہیں اپنی ذات کے لیے کھیلنا. وہ جو عمران خان نعرے لگاتا ہے نا کہ آپ اپنی میں کو ختم کر کے آگے بڑھیں, یہ اس کو نہیں, یہ اپنی میں کو انڈکٹ کرنے کا کردار ہے کہ میں اگر ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہے, میں نہیں ہوں تو میں لوگوں کو استعمال کر کے ایک ہوا کریٹ کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ جن دوستوں کے نام آپ نے لکھے ہوئے پارلیمانی بورڈ میں شامل ہونے کے لیے, وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں سر, ان میں سے کتنے لوگ اس قابل ہیں کہ وہ پارلیمانی بورڈ کا حصہ بن سکیں؟ کیوں آپ اپنی جماعت پہ, اپنے آپ پہ اور عقل پہ ہاتھ مارنا چاہیے کہ ہم اپنے چھوٹے سے مفاد کے لیے, یعنی کیوں اس طریقے سے پارٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پارلیمانی بورڈ بنا ہے وہ جینوئن پولیٹیکل لوگوں کا بورڈ ہے. اس میں مطلب عتیق میر کے اوپر آپ سوال اٹھاتے ہیں. عتیق میر پی ٹی آئی میں موجود ہے, مظفر آباد کے اندر. عمران خان کا جلسہ جو ہے وہ اگر کسی نے کامیاب کرایا تھا تو میرے ان آنکھوں کے سامنے دیکھا, جو یونیورسٹی گراؤنڈ میں جلسہ تھا, وہ جلسہ کامیاب کرانے والا عتیق میر تھا. لوگ اس کے ساتھ ہیں. اب اس کا کیا قصور ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں چلے الیکشن سے تھوڑا عرصہ پہلے آیا, لیکن مشکل وقت میں وہ آج تک پی ٹی آئی میں کھڑا ہے نا, اس نے پی ٹی آئی چھوڑی تو نہیں ہے. تو سیکرٹری جنرل اگر وہ بن گیا تو کیا برا ہے, اس میں برائی ہے اس میں, اس کے اوپر کوشچن اٹھانے شروع کر دیے جائیں. تو اس طرح نہیں ہے کہ صرف آپ کی بات مانی جائے, آپ کو عہدے دیے جائیں تو پارٹی نظریاتی بھی ہے, پارٹی صحیح بھی ہے, اور آپ کو عہدے نہ ملیں, آپ کی بات نہ سنی جائے تو پارٹی نظریاتی بھی نہیں ہے, پارٹی خراب ہے. میں تو میری اس وقت کوئی اتنا رول نہیں ہے سسٹم کے اندر, لیکن میں ایک صاف بات کرتا ہوں کہ یہ سب مفاداتی ٹولہ ہے. یہ مفادات کی خاطر, اپنی سیلف پروجیکشن کی خاطر, اپنے لیے اور اپنی ذات کے لیے یہ ساری لڑائی لڑ رہے ہیں.
کہ ہمیں کسی طرح سے کوئی انچ مل جائے، کوئی سپیس مل جائے، ہم سسٹم میں ان ہو جائیں. ہم ان ہو گئے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور جب ان کے پاس موقع تھا، انہوں نے چن کے نظریاتی لوگوں کو پیچھے رکھا. انہوں نے چن کے نظریاتی لوگوں کا جو ان کا حق بنتا تھا ان کو نہیں دیا. اور آج نظریاتی لوگوں کے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرام ڈے ون اس سسٹم کا میں حصہ رہا. میں نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ میں سارا نظریاتی آدمی، نمبر 1 آدمی اور میں بانی اور مجھے ہی سارا میرا ہی حق بنتا ہے. جو لوگ بعد میں شامل ہوئے ان کا کیا قصور ہے جو عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے؟ جو 2016 میں شامل ہوئے، 2020 میں شامل ہوئے، جو آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ، جب ساری دنیا دوسری طرف پہ، ہر دیکھنے والا سیاسی سوجھ بوجھ والے کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی میں اس وقت جو ہے کوئی مفاد کی بات نہیں ہے، صرف ایک عمران خان کے نظریے اور کمٹمنٹ کی بنیاد پہ پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. تو وہ لوگ کھڑے ہیں، کارکن بھی کھڑے ہیں. کیوں کارکنوں کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں آپ؟ کیوں کارکنوں کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں؟ یہ جو پارلیمانی بورڈ ہے، مطلب عبدالقیوم نیازی، یہ اس کے اوپر کیا آپ اعتراض کر رہے ہیں؟ ایک ایم ایل اے موجود ہے، وزیر اعظم سے غلط اس کو ہٹایا گیا، اس کے باوجود بھی وہ خان کے ساتھ کھڑا رہا. اس کے اوپر بھی اعتراض کریں گے آپ؟ خواجہ فاروق پچھلے 10-12 سال سے پارٹی کے ساتھ موجود ہے، اس پہ بھی اعتراض کریں گے آپ؟ عتیق میر ہے، اس کے اوپر اعتراض کریں گے آپ؟ جین ون پی ٹی آئی کے ساتھ سپورٹیو آدمی ہے، پی ٹی آئی. نیئر ایوب بہترین آدمی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہے فرام ڈے ون، تقریباً 5-7 سال سے پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہے. کون سے نظریات میں اس کو پرابلم ہے؟ اس کے نظریات میں کیا کمی ہے؟ اس کے علاوہ چودھری صاحب ہیں ہمارے، ایک عزیز نوجوان ادھر کوئٹہ سے، بہترین سیاسی کارکن ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہے، اچھے خاصے ووٹ لیے اس نے، ابھی بھی اس کے ساتھ لوگ موجود ہیں. عامر نذیر چودھری بہترین آدمی ہے، اس پہ اعتراض کریں گے آپ؟ خواجہ فاروق پہ اعتراض کریں گے آپ؟ دیوان صاحب پہ اعتراض ہے آپ کو کہ وہ پارٹی، وہ صدر، لاہور کے صدر رہے پارٹی کے، ان سے بڑا نظریاتی کون ہے؟ کون سے نظریاتی لوگوں کو اس میں سے نگلیکٹ کیا گیا جو کوشچن کیا جا رہا ہے؟ اور ماؤ اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ نظریاتی لوگ نہیں. ماؤ صاحب آپ صرف عمران خان کے ساتھ کلوز ہونے کی وجہ سے آپ کو اس سسٹم میں ڈالا گیا ہے. آپ تو نظر ہی کبھی نہیں آئے. کس جگہ پہ آپ، مطلب مجھے یہ بتائیں، آپ کی کوئی کمٹمنٹ خان صاحب کے ساتھ آپ کی رہی ہے؟ آپ ایم ایل اے سے آپ نے استعفیٰ دے کے اس کے بعد اپنے کام کاروبار میں مصروف رہے. آپ کس جگہ پہ خان کے لیے، کہیں اڈیالہ میں، کوئی دوسری تیسری جگہ پہ آپ بتائیں آپ کی کوئی، یا پاکستان سے باہر جا کے آپ کی کوئی کمٹمنٹ ہو؟ ہاں، یہ سب کو پتہ ہے سسٹم کے اندر کہ آپ عمران خان کے قریب تھے، اس لیے آپ کو لوگ عزت دے رہے ہیں. اور آپ اب پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعفے دے رہے ہیں کہ جناب نظریاتی لوگوں کو جو ہے وہ ڈس آن کیا گیا. بھائی راجہ منصور صاحب کے اوپر اگر کسی کو اعتراضات ہیں تو وہ اعتراضات ان کی اپنے کنڈکٹ کی وجہ سے ہیں. ان کے پاس جب اختیار تھے، ان اختیارات کی وجہ سے، ان کو جب پارٹی کا سیکرٹری انفارمیشن بنایا گیا، انہوں نے چھوڑ دی پارٹی، استعفیٰ دے دیا کہ مجھے بننا ہے تو صرف سیکرٹری جنرل ہی بننا ہے. یہ کون سی سیاست ہے سر؟ پارٹی نے تو ان کو عزت دینے کی کوشش کی، سیکرٹری انفارمیشن بنایا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اور اب وہ کہتے ہیں پارلیمانی بورڈ وہی ہوگا جس میں شامل ہوں گا کیونکہ میں پرانا ہوں. نہیں سر، آپ سے پرانے بھی موجود ہیں لوگ. آپ کو جب موقع دیا، آپ نے بھی کسی نظریاتی کارکن کا ساتھ نہیں دیا. آپ پولیٹیکل کوئی ٹیم نہیں بنائی آپ نے اس وقت نظریاتی. آپ نے بھی اپنے ساتھ لائے لوگوں کو آگے کیا. آپ نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ یہ تو کم از کم سیاسی لوگ ہیں، کوئی الیکشن لڑنے والے، کوئی 2-4 جگہوں پہ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. کیا بات کرتے ہیں سر؟ اور اسٹوڈنٹ کی نمائندگی ہونی چاہیے، یوتھ کی نمائندگی. یہ کون سی گیم ہے کہ آپ کون سے پارلیمانی بورڈ میں، آپ نون لیگ کا پارلیمانی بورڈ تھا، کون سی خواتین کی نمائندگی اس میں تھی یا اسٹوڈنٹس کی نمائندگی تھی؟ سینئر لوگ پارٹی کا ٹکٹ دیتے. تو یہ کس کے ساتھ، کیوں پارٹی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہترین پارلیمانی بورڈ ہے، بہترین لوگ ہیں، ان میں سے کسی کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ویڈیو اس لیے ضروری تھی کہ تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ نظریاتی نہیں ہے، یہ مفاداتی ہیں. ان کا مفاد یہ ہے کہ ہم ہوں گے تو ٹھیک ہے، ہم نہیں ہیں تو پھر ٹھیک نہیں ہے. تو یہ کوئی سیاست نہیں ہے، یہ عمران خان کا نظریہ نہیں ہے. عمران خان تو کہتا ہے پہلے اپنی میں کو ختم کرو، اپنے آپ کو مائنس کرو، نظریے کے ساتھ کھڑے رہو. یہاں پہ اپنے آپ کو پلس کر کے، اپنے آپ کو نمبر 1 رکھ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو استعمال کریں گے، لوگ ہمارے پیچھے کھڑے ہیں اور ہماری سازش کو کامیاب کریں. تو ایسا ہرگز کامیاب نہیں ہونے دینا آپ لوگوں نے. بہت